वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह इन्फ़ितार की तफ़सीर हम देख रहे हैं। आयत नंबर 10 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन। और बेशक तुम पर हिफाजत करने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं। नाम उनके क्या हैं? किरामन कातिबीन। और वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। बेशक नेक लोग अलबत्ता नेमतों में होंगे और बेशक बदकार लोग अलबत्ता जहन्नुम में होंगे। और यस्लौनहा यौमद्दीन, वो जज़ा सज़ा के दिन में दाखिल होंगे। कहाँ दाखिल होंगे? जहन्नुम में दाखिल होंगे जज़ा सज़ा के दिन। बात क्या हो रही थी? पीछे आई थी कल्ला बल तुकद्दिबूना बिद्दीन। इंसान के हवाले से बात की जा रही थी कि वो अपने मकसद से हट गया है, दुनिया में आया है, दुनिया में मशगूल हो गया है। वो दुनिया में आया था एक मकसद के साथ कि अल्लाह को राज़ी करेगा और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत को हासिल करने के लिए दुनिया में कोशिश करेगा। लेकिन वो ख्वाहिशात को पूरा करने में, उनकी तकमील में ही इस कदर मगन है कि वो अपने मकसद से गाफिल हो चुका है। और दूसरी वजह क्या थी? ख्वाहिशात के साथ साथ आखिरत का इनकारी है। आपको पता है कि ये जो दहरिये होते हैं ना, जो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, कभी आप इनसे बैठ के डिस्कशन करें ना तो उनके अंदर कहीं ये बात भी छुपी होती है। सबके अंदर नहीं, हर किसी की नफ्सियात है, हत्ता कि खुदा को मानने वालों की भी ये नफ्सियात है कि वो जो पाबंदियां हैं उनके साथ नहीं जीना चाहते। इंसान पाबंदियों के साथ नहीं जीना चाहता। जो कल्ला बल तुकद्दिबूना बिद्दीन है ना, इसमें ये मायने भी पोशीदा है कि इंसान ऐसा है जो चाहता नहीं उस पर कोई पाबंदी हो, तो वो क्या करता है? वो इनकार ही कर देता है आखिरत का। क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों में तो फिर से कहता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ये चोरी नहीं करना चाहिए या फसाद नहीं मचाना चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ख्वाहिशात हैं, जैसे शराब नोशी है, जैसे ख़वातीन के साथ मामला है, इस तरह के मामलात में या इसी से मिलती जुलती जो कमज़ोरियां हैं और इंसान की, उन हवालों से वो ख़ुद पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहता। तो वो एक शॉर्टकट निकालता है। वो कहता नहीं, कोई खुदा है ही नहीं, दुनिया बनी थी, हम आए हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो ये भी एक नज़रिया बहरहाल मौजूद है। ये एक नफ्सियात है जो कुरान में दूसरी जगह भी बयान हुई और ख़ास करके ये जो दहरिये होते हैं इन्हीं के हवाले से बयान हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद फरमाते हैं व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। देखो, आखिरत के दिन को, जज़ा सज़ा के दिन को तुम झुटला रहे हो, इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि तुम पर क्या है? तुम पर हाफिज़ीन है। यानी वो दिन इस कदर श्योर है कि हर लम्हे उसकी तैयारी हो रही है। तुम्हारे पास तो 2 गार्ड तुमसे चिपका दिए गए हैं, 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ हर वक्त लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं? हिफाजत करने वाले हैं, निगरानी करने वाले हैं। फरिश्तों की बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं, फरिश्तों की बहुत सारी सिफ़ात हैं। निगहबान भी होते हैं फरिश्ते, और आमाल नामे लिखते हैं, और क्या करते हैं? वही लेकर आते हैं, और रूहें कब्ज़ करते हैं, रिज़्क़ की तकसीम का काम करते हैं। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ ड्यूटियाँ होती हैं। यहाँ पे कौन से फरिश्तों की बात हो रही है? जो आमाल नामा लिख रहे हैं। किरामन कातिबीन, नाम क्या है उनके? किरामन कातिबीन। अच्छा, ये नाम हम देते, ये बहसियत सिफ़ात भी है ना, बुज़ुर्ग हैं और कातिबीन लिखने वाले हैं। ये अलमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारी एक एक चीज़ लिखी जा रही है। ये जो सोच है ना कि हर चीज़ लिखी जा रही है, ये डराती है इंसान को। अगर ये सोच उसकी दूसरी सोचों पर गलबा पा ले, हम इस तरह सोचते नहीं हैं कि हम इस सोच को गालिब कर लें कि हर चीज़ मेरी लिखी जा रही है। लेकिन आप अपने कमरे में बैठी हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपको पता है कमरे में कोई नहीं है, तो आपके बैठने और लेटने का अंदाज दीगर हो जाएगा। आप बहुत रिलैक्स होकर लेटेंगी, आपको कोई परवाह नहीं होगी आप किस तरह लेटी हैं। आप बड़ा अच्छा सा पोस्चर बनाएंगे जो बिल्कुल रिलैक्स हो। कहीं आपको पता चल जाए कि कोई खिड़की खुली है और दूसरी तरफ से कोई देख रहा है, तो आप बहुत मोहतात हो जाएंगी। आप अपनी आसानी और सहूलत को बिल्कुल एक किनारे पे रख देंगी और आप कहेंगी नहीं, मैंने बड़ी मोहतात होकर लेटना या बैठना है। तो ज़िंदगी में ये खौफ कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी हर एक चीज़ लिख रहा है, इंसान से बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजरवाता है। अदरवाइज़ इंसान किसी बेलगाम घोड़े की तरह जीता है। ये बहुत ज़बरदस्त आयात हैं, इंसान को सीधा रखने के लिए बड़ी काफ़ी है। मैं और आप भी अगर ये सोचें, या जो कोई इसको कुरान से गुजरता है, कुरान की तफसीर पढ़ता है, तो ये सोच अगर उसके अंदर राजे हो जाए, जम जाए कि हर एक चीज़ लिखी जा रही है। हम कभी ऐसा होता है कुरान से गुजरने के बाद भी
اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر پاتے کہ ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم یہ جو لوگ سن رہے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہوں کہ اتنا علم آنے کے بعد بھی وہ سارا علم ایک طرف اور یہ ایک بات ایک طرف کہ میری ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. عمل میں تبدیلی کا مقصد، عمل میں تبدیلی کی وجہ، یہ ایک سوچ، یہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی ایک آیت، یہ بڑی زبردست قوت رکھتی ہے عمل کی تبدیلی میں. آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ انبیاء کرام کے قصے ہیں، اس میں ڈوز ہیں، اس میں ڈونٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں. ماشاءاللہ قرآن بڑی جامع کتاب ہے، ہر مسئلے کا حل بیان کرتی ہے. اور یہ ایک بات کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ کوئی ہے تمہارے ساتھ، ہر وقت ہے اور ایک ایک چیز لکھ رہا ہے. حتیٰ کہ فیس ایکسپریشنز بھی لکھے جاتے ہیں. کبھی ہم زبان سے نہیں کہتے ہیں، ہم صبر کر جاتے ہیں، لیکن اب اپنی آئی بروز اوپر اٹھا دی، آنکھوں کی تیوری وہ پیشانی پہ بل ڈال لیے، زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ بھی لکھ لی گئی. کبھی ہنس دیے کسی کے، مطلب زبان سے مذاق نہیں اڑائے لیکن کسی کی حرکت پہ ہنس دیے، کبھی اندر سے بھی ہنس دیے. اچھا یہ جو فرشتے ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، دلوں کی نیتیں یہ نہیں جانتے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بتائی جاتی ہیں کہ اس بندے کے دل میں یہ نیت ہے، تو وہ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. تو جو دلوں کے اندر بھی ہے وہ بھی لکھا جائے گا. اس میں اماں پارے میں کی ایک بڑی خوبصورتی ہے، فرشتوں کے حوالے سے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک توجہ اگر آپ مرکوز کرنا چاہیں، سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورہ نبا کی تفسیر، تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ایک طرح کے فرشتوں کی بات کی گئی. اور وہ فرشتے کون سے تھے؟ وہ تھے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن قیام کریں گے فرشتے اور کیسے اتریں گے آسمان سے، صف در صف. قیامت کی بات ہو رہی تھی، قیامت میں فرشتے صف در صف اتریں گے. اس میں حضرت جبرائیل امین بھی مراد تھے. یہاں پہ یہ ان فرشتوں کی بات کی گئی جو کہاں سے اتریں گے؟ جو آسمان سے اتریں گے قیامت والے دن. ڈسپلن قائم کریں گے. اتنا بڑا میدان ہے اور اتنے لوگ ہوں گے، اول و آخر وحشی جانور تک جمع ہو جائیں گے، تو یہ ڈسپلن قائم کرنے والے فرشتے ہیں. اور دوسری بھی اس میں مزید ڈیٹیل تھی. پھر دوسری سورہ پڑھی سورہ نازعات، اس میں تذکرہ ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. یہ کون سے فرشتے تھے؟ یہ جو روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتے تھے. یہ وہ فرشتے تھے جو اللہ کے حکم لیتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر ان پر عمل کرتے ہیں. جہاں ان فرشتوں کا ذکر تھا. کون ہے؟ فالمدبراتی امرا، مدبراتی امرا، جو کام سنبھال رہے ہیں، جو ڈیوٹیز الاٹ کی جا رہی ہے اس پہ بھاگ بھاگ کر وہ عمل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی سورہ جب ہم نے پڑھی سورہ عبس، اس میں پھر تیسرے طرح کے فرشتوں کا تذکرہ ہوا. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ فرشتے ہیں کرام بررہ. کون سے فرشتے ہیں؟ جن کے پاس قرآن کریم ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یہ وہاں پہ رہتے ہیں، یہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ وہ فرشتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد اگلی سورہ شروع ہوئی. سورہ عبس کے بعد ہم نے دیکھا ہماری سورہ تکویر شروع ہوئی. سورہ تکویر میں کون سے فرشتے تھے؟ سورہ تکویر میں بھی ایک طرح کے فرشتے ہیں اور جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. یہ کون تھی؟ حضرت جبرائیل امین کا تذکرہ. ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ قرآن لے کر آنے والے فرشتے ہیں، یہ وہی لے کر اترتے ہیں. ان کے حوالے سے بات کی گئی. اور اب یہ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، اس کے بعد یہ سورہ، یہاں کون سے فرشتے آگے؟ کرامن کاتبین. تو یہ آپ خوبصورتی چیک کریں اور ایک طرز چیک کریں قرآن کا کہ 30واں پارہ چل رہا ہے، قرآن سمٹ گیا ہے، بالکل ساری انفارمیشن دے کر سارا زور دے دیا گیا کہ آخرت ہی سب کچھ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اور اب جیسے ہر ایک چیز کا خلاصہ بیان ہوتا ہے نا، تو یہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹیز جو قرآن میں بکھری پڑی ہیں، مختلف جگہوں پہ بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ ہر سورہ میں تھوڑا 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 تذکرہ کر کے اس کو سمیٹ دیا گیا. اچھا جی، اب اگر فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمارے سب کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بڑی پریسائز ہر ایک چیز لکھی جانی ہے، تو پھر دو ہی نتائج ہوں گے. کیا؟ ان الابرار لفی نعیم، یا تو نیک جن کے نامہ اعمال کیا ہوں گے کہ دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے نامہ اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، لفی نعیم، تو وہ نعمتوں میں ہوں گے. دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہوں گے جہنم میں ہوں گے. تو یہ دو ہی نتائج ہونے. یہ جو ساری محفل سجی ہوئی ہے دنیا کی، یہ جو ساری بساط بچھائی گئی ہے، یہ ان دو نتائج کے لیے بچھائی گئی ہے. ایک جنت بنی ہوئی ہے، اس کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں. تو ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. نعمتیں کیسی؟ نعیم میں دونوں مراد ہیں، اندر کی بھی نعمت ہے اور باہر کی بھی. اندر کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ دل مطمئن ہوتا ہے آپ کا. آپ کے پاس پیسے نہیں ہو، آپ کا پیٹ بھی خالی ہو، تب بھی اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر. آپ کے پاس ہزاروں روپے ہوں
لیکن دل کو سکون نہیں ہے، ایک بے چینی لاحق رہتی ہے ہر وقت، تو یہ نعمت نہیں ہے۔ اور پھر یہ نعمت کی انتہا کہاں ہوگی؟ جنت میں جا کے، کہ جنت سب سے بڑی نعمت مل جائے گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، فجار کیا ہے؟ فجرہ سے، فجرہ صبح فجر ہوتی ہے نا، زنیز روشنی پھٹ پڑتی ہے، تو جو اللہ کی نافرمانی میں پھٹے جا رہے ہیں، یعنی سخت اور شدید قسم کے نافرمان مراد ہیں یہاں، تو وہ کہاں ہوں گے؟ لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے۔ اچھا، جہیم جہنم کا نام ہے، جہمہ ایک لفظ ہے، اور جہمہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جہمہ کہتے ہیں اس لک کو، وہ جو شیر دیکھتا ہے نا اپنے شکار کو چیر پھاڑ کرنے سے پہلے، اس لک کو کہتے ہیں، وہ جو ایک نظر ڈالتا ہے وہ اس کے اوپر، یعنی وہ نہایت خوفزدہ نظر ہوتی ہے۔ جہنم بھی ڈالے گی نا آخرت میں، جب میدان حشر میں پیش کی جائے گی، تو اسی طرح سے دیکھے گی، وہ بھی کسی خونخوار جانور کی طرح لوگوں کو دیکھے گی کہ میں ان پہ ٹوٹ پڑوں، اسی سے یہ لفظ ڈرائیو ہوا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، یصلونہا یہ فجار داخل ہو جائیں گے جہنم میں، یوم الدین جزا سزا کے دن۔ تو بات کیا کی جا رہی تھی؟ کلا بل تکذبون بالدین، تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اچھا، جب وہ یہ جھٹلانے والوں کو کہا جا رہا ہے جب وہ دن آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یصلونہا، تم اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ گے جس کا انکار کر رہے ہو، اور اسی دن داخل ہو جاؤ گے جس دن کا انکار کر رہے ہو۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس سے، کس سے؟ جہنم سے، غائبین، کچھ بھی غائب ہونے والے۔ جہنم جن کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، لکھ دی جائے گی یا لکھ دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے اس لیے نہیں کہنا چاہوں گی کہ ہر شخص کا جنت میں بھی گھر ہے اور جہنم میں بھی گھر ہے۔ نمبر 2، اللہ نے چوائس کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے کہ اسلام میں رہتے ہیں یا دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ایک چیز ہے، وہ ہے اختیار، اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، اسلام لانے کے بعد بھی اختیار ہے کون سی نیک کام کریں، کون سے نہ کریں، کون سے گناہ کریں اور کون سے نہ کریں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مقدر میں لکھ دی گئی ہے، لیکن بہرحال جن کے فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ وہ جہنم واصل ہوں گے، تو وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، جس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی نا، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اس میں ما اور بازر بی یہ شدت کے معنی دے رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی وہ جو قبر میں کھڑکی کھلے گی جہنم کی، اس سے غافل نہیں ہو سکیں گے، وہ جہنم کا اثر ایسا ہوگا۔ اور پھر جہنم کے عذاب جب مستقل دیا جائے گا، اللہ رب العزت سب کو بچائے اس سے، تو انسان کے لیے کوئی ویکنڈ نہیں ہوگا، وہاں کوئی چھٹی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں آج ایک دن آف مل رہا ہے آپ کو، یا کوئی لنچ ٹائم نہیں ہوگا، کوئی ڈنر ٹائم نہیں ہوگا، کوئی قیلولہ کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی آزادی نہیں ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ یہاں جہاں احساس پیچھے دلایا گیا ما قدمت و اخرت، پھر کہا گیا کرامن کاتبین، اب کہا جا رہا ہے وما ہم عنہا بغائبین، یہ سب کچھ بتانے کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر کے لاتے ہو، تو پھر جہنم غائب نہیں ہوگی تم سے، نہ تم جہنم سے غائب ہو سکو گے، ایک ایک چیز سامنے کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت آسانیاں کرے، اور بہت خطرناک، بہرحال بہت ڈرنے والی بات ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے وقت کو صحیح جگہ لگوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔